السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے مفصل جانا کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس دنیا میں آپ تشریف لائے، پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو شیس علیہ السلام عطا فرمایا اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی جانب منتقل ہوا۔ ان کے بعد وہ نور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وہ نور آ گیا۔ تو وہی آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مفصل باتیں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب پوری دنیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، پورے کے پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا، ایک ایسا پانی کا طوفان رہے گا کہ پوری دنیا اس میں غرق ہو جائے گی، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ 40 لوگ، ان کے علاوہ پوری دنیا مٹ کے فنا ہو چکی تھی۔ وہی 40 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، صرف وہی لوگ بچے، باقی پوری دنیا فنا ہو گئی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہی بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں۔ واٹس ایپ کے ہر گروپ اور ہر نمبر پر اور فیس بک وغیرہ پر بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا نام لمک بن متوشلخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ دادا کا جو نام تھا، جو آپ کا شجرہ نسب ہے، وہ یہ ہے نوح بن متوشلخ بن اخنوک، یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا جو نام تھا وہ تھا لمک، اس حساب سے آپ کا شجرہ نسب ہے نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوک۔ یہ اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی نام ہے، ان کا جو لقب تھا وہ ادریس تھا، تو اخنوک حضرت ادریس کا ہی نام ہے۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ایسے نبی ہیں جو اولو العزم نبیوں میں، اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں اولو العزم رسولوں میں سے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دنیا میں سب سے زیادہ تھی، آپ کی عمر پوری 1600 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، یعنی اتنے سالوں تک آپ وہاں پر دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر ایک روایت میں 1240 سال ہے، اگرچہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یعنی 1600 سال کا بھی قول ہے کہ 1600 سال آپ کی عمر ہے۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی وہ آخر کون سا گناہ کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کون سی چیز کی تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ نوح کی 4 آیت میں فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ کاش تم یہ بات سمجھ پاتے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ بھی فرمایا کہ اگر
تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کہ بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرایا گیا ہے کہ شاید قوم پر کچھ اس کا اثر ہو جائے۔ حضرات محترم، اور آپ نے فرمایا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں لیتا مگر میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میں اس پر یعنی جو تمہیں دعوت و تبلیغ کرتا ہوں اس کے لیے تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت مال و دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب مال و دولت کے حصول کی کوئی بھی لالچ نہیں، صرف اللہ کی حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ کو ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کسی بھی چیز کی کوئی بھی غرض نہیں کہ تم مجھے کوئی چیز دو۔ حضرات محترم، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اس تبلیغ کا آخر کیا اثر ہوا، تو وہی بات اب ہم جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس طرح کر کے پوری آیت ہے سورہ نوح میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھتا ہی چلا گیا، یعنی جتنا ہی میں تیری جانب ان کو بلاتا ہوں اتنا ہی وہ دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشنے اور ان کو رحم فرمانے والا، اتنا ہی وہ تو اس سے دور چلے گئے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہر دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی بھی کوتاہی اور سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے ہیں جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھوس رکھتے ہیں تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو وہ سن ہی نہ سکے، اور اپنے چہروں کو وہ ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی و تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملایت اور فساتیت قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح کر کے جتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلاتے رہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور چلے گئے۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی، پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ
نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سننے سے انکار کر دیا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفریہ اعتقادات پر ہٹ دھرمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکام باری تعالیٰ سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ظاہراً عام مجالس میں ان کو خطابات کیا اور راہ حق کا سبق دیا، لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ اور خفیہ طور پر بھی کہا، لیکن وہ کسی بھی طرح اللہ کی جانب نہیں آئے۔ حضرات محترم، پھر سوال اٹھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر آخر کتنے لوگ اسلام لائے، کتنے لوگوں نے ایمان حضرت نوح علیہ السلام پر لایا اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد، یعنی 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے یعنی سام، حام اور یافس، اور 3 ان کی بیویاں اور ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ، اور 70 مرد اور عورتیں۔ ایک روایت میں 40 کا بھی ذکر ہے اور ایک روایت میں 70 کا ذکر ہے۔ یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار تھے، یعنی بما نوح علیہ السلام کے کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد عورتیں برابر تعداد میں تھے۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام کی قوم کی ایمان نہ لانے کی آخر کیا وجہ تھی، جو کہ انسان کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایمان کیوں نہیں لائی۔ حضرات محترم، تو آپ کی قوم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے سورہ ہود میں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے انہوں نے بولا، تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وجہ ان کی ایمان نہ لانے کی یہ بھی تھی کہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے۔ ہمارے جیسا بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کو 2 حالتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی۔ وہ کہنے لگے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں اس کا بھی ذکر فرمایا، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہیں سنا کہ ہمارے ہی جیسا کوئی رسول اور کوئی نبی آیا ہو۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا میں سے کسی سے بھی نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب کو نبی بنانا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی کئی ساری وجوہات تھی، جن میں سے 3 وجہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ ان میں سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، اب یہ نبی بن گئے۔ اس طرح بھی الزام حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے گئے۔ حضرت محترم، اسی طرح آج کے زمانے میں کچھ اندھے ہیں جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو وجہ تھی قوم کے ایمان نہ لانے کی، وہ یہ تھی کہ ہم اعلیٰ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے۔ قوم نے کہا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یعنی ہم میں سے اگر کسی نے بھی تم پر ایمان لایا تو وہی جو ہم میں گھٹیا لوگ ہیں وہی لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یعنی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے سرسری نظر سے ایمان قبول کر لیا ہے۔ وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا یہ کہ ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لائیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں؟ تیسری جو وجہ تھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی، وہ یہ تھی کہ تیسری وجہ ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے۔
یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات انہیں نہ سمجھ میں آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی ذاتی افضل ہونے کا سبب نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہے۔ یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی اس وجہ کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے کہ تم کسی بھی طرح ہم سے بڑے ہو، تو ہم کیسے تم کو رسول مان لیں۔ یہ 3 بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم جانیں گے کہ ان تمام سوالوں کا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔